موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ وہ آ گئے ہمارے دوست، ہمارے محسن، موت کے مسافر آ گئے۔ بدر الدین کی یہ آواز سپاہیوں کی زبانی پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگوں میں جہاں تاتاریوں کے متوقع حملے کی وجہ سے خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، موت کے مسافروں کی آمد پر وہ شجاعت کے نئے ولولوں اور زندگی سے بھرپور نئے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ امیر بدر الدین برج سے اترا اور امیر کے استقبال کے لیے وہ اپنے جرنیلوں کے ساتھ قلعے کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد امیر کا لشکر بھی اپنے گھوڑے دوڑاتا قلعے کے دروازے پر آ رکا۔ آگے امیر، ابو نواس اور حوازن تھے اور تینوں نے اپنے چہروں پر اپنے بھاری خرد کا نقاب ڈال رکھا تھا۔ قلعے کے دروازے کے قریب آ کر وہ تینوں اپنے گھوڑوں سے اترے۔ امیر آگے بڑھا اور بدر الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ بدر الدین ہیں۔ گو اس سے قبل میں نے آپ کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود میرا دل کہتا ہے کہ بدر الدین آپ ہی ہیں۔ بدر الدین لولو آگے بڑھا اور گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں ہی بدر الدین ہوں۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ میں موت کے مسافروں کے سالار اعلیٰ سے مخاطب ہوں؟ امیر نے اپنا ہاتھ الگ کرتے ہوئے کہا، میں ہی موت کے مسافروں کا سالار ہوں اور یہ دونوں میرے نائب ہیں۔ اس نے ابو نواس اور حوازن کی طرف اشارہ کیا۔ بدر الدین نے ان دونوں سے بھی اسی طرح مصافحہ کیا۔ اس کے بعد دوسرے جرنیل ان تینوں سے مصافحہ کر رہے تھے۔ بدر الدین نے پھر امیر کو مخاطب کیا، میں جانتا ہوں کوئی بھی آپ کا نام اور چہرے سے واقف نہیں، اس کے باوجود میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھ جیسے گنہگار انسان کو، قوم کے ایک سپاہی کو دیکھنے کی سعادت سے محروم نہ رکھیں گے۔ امیر نے چہرے سے خرد کا نقاب اٹھاتے ہوئے کہا، میرا نام امیر بن خزام ہے اور میرے ساتھیوں کے نام ابو نواس اور حوازن ہیں۔ ابو نواس اور حوازن بھی اپنے اپنے خرد کے نقاب اٹھا چکے تھے۔ بدر الدین پھر آگے بڑھا اور تینوں کو باری باری گلے لگاتے ہوئے اس نے امیر سے کہا، آپ کا لشکر ابھی تک وہیں کھڑا ہے، اسے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیجیے۔ اہل موصل آپ کا استقبال کرنے کو بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ امیر نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، میرا لشکر شہر سے باہر وہیں رکے گا، آپ اپنے لشکر کو بھی تیاری کا حکم دے دیں۔ فجر کی نماز کے بعد کوچ ہوگا۔ میں تاتاریوں کو تبریز اور خومی شہر کے درمیان پہاڑی سلسلے میں روکنا چاہتا ہوں۔ جنگ کا وہ میدان ہمارے لیے سودمند ثابت ہوگا۔ میدانوں میں داخل ہونے سے قبل میں پہاڑی سلسلے کے اندر ہی اندر ان سے آخری فیصلہ کر لینا چاہتا ہوں، تو آپ لشکر کے ساتھ شہر میں داخل نہ ہوں گے۔ بدر الدین ایک التماس، ایک درخواست کیے ہوئے لہجے میں بولا، نہیں، ہمارا باہر رہنا ہی بہتر ہے۔ آپ اپنے لشکر کی تیاری اور اس کے سامان رسد کا بندوبست کیجیے، اتنی دیر تک میں یہاں اپنے لشکر کا پڑاؤ کرتا ہوں۔ بدر الدین نے امیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی شفقت سے کہا، میں اپنے لشکر کی تیاری اور آپ کے لشکر کے کھانا کا انتظام کر کے دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں۔ بدر الدین واپس مڑا اور اپنے جرنیلوں کے ساتھ وہ شہر میں داخل ہو گیا۔ امیر بھی ابو نواس اور حوازن کے ساتھ لوٹا اور اپنے لشکر کے پاس آ کر اس نے پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی گھوڑوں سے اتر کر حرکت میں آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے موصل شہر سے باہر موت کے مسافروں نے سفید چمکتے کپڑوں اور سرخ چمڑے کی خیموں کا شہر آباد کر دیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر امیر نے تاتاری لشکر کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے اپنے جاسوس روانہ کر دیے تھے اور اگلے روز فجر کی نماز کے بعد امیر اور بدر الدین متحدہ لشکر لے کر موصل سے کوچ کیا۔ پہلے وہ تلم آئے، وہاں سے جابر اور رباح کو ان کے 2000 سپاہیوں سمیت ساتھ لیا تھا اور لشکر مشرق کے رخ پر آگے بڑھنے لگا۔ سلماس شہر کے باہر تھوڑی دیر پڑاؤ کرنے کے بعد جب لشکر کوچ کر رہا تھا،
تو عامر کا ایک جاسوس واپس آیا اور اس نے اطلاع دی کہ تاتاریوں کا لشکر جو 25,000 سواروں پر مشتمل ہے تبریز سے شمال مشرق کی طرف 20 میل دور بڑی تیزی سے بڑھتا آ رہا ہے۔ عامر اور بدر الدین نے بھی لشکر کو فوراً کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اب وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ تبریز اور خومی کے درمیان میں سے گزر کر انہوں نے 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور پہاڑی سلسلے میں داخل ہو کر وہ ایک ایسی جگہ رک گئے جہاں شمال مشرق سے آنے والا راستہ ایک کھلے میدان میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ بدر الدین راستے کے دائیں طرف گھات میں بیٹھ گیا تھا، بائیں طرف عامر تھا۔ اس نے اپنے سارے لشکر کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے ساتھ، دوسرا ابو نواس اور تیسرا حوازن کی کمان میں دے دیا تھا، اور تینوں اپنے اپنے لشکر کے درمیان 1 میل کا فاصلہ رکھ کر وہ راستے کے ساتھ ساتھ کمین گاہیں بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ سورج جب غروب ہونے کے قریب آیا تو وہ چوکنے ہو گئے۔ ارد گرد کا سارا کوہستانی سلسلہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھا تھا، جس کا مطلب تھا تاتاری لشکر اب قریب آ چکا ہے۔ سائے جب پھیل گئے اور آفتاب پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں کے اندر اپنا آپ چھپا رہا تھا، تاتاری لشکر اس جگہ نمودار ہوا جہاں عامر اور بدر الدین لولو کے لشکر گھات میں بیٹھے تھے۔ آدھا تاتاری لشکر جب ان کے پاس سے گزر چکا تو بدر الدین اپنی کمین گاہوں سے نکلا اور اپنے لشکر کے ساتھ تاتاری لشکر کے درمیان میں حملہ آور ہوا۔ وہ ایک زوردار حملہ تھا اور موصل کے مسلمان سپاہی جان کی پرواہ کیے بغیر حملہ آور ہوئے تھے۔ حملہ ہو جانے کی صورت میں آدھا تاتاری لشکر جو آگے نکل گیا تھا فوراً واپس مڑا اور سمٹ کر جب بدر الدین کے لشکر پر حملہ آور ہونے لگا تھا، ابو نواس اور حوازن ایک ساتھ اپنی کچھاڑوں سے نکلے اور تاتاری لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ تاتاری لشکر چونکہ اس وقت بدر الدین کی طرف سمٹ رہا تھا اور اس کی پشت ابو نواس اور حوازن کی طرف تھی، لہٰذا ان دونوں نے تاتاریوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ تاہم بدر الدین کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے قدم رک گئے اور ابو نواس اور حوازن کے لشکروں پر حملہ آور ہوئے، لیکن اب تو دیر ہو چکی تھی اور اس وقت تک ابو نواس اور حوازن اس جولان گاہ پر چھا چکے تھے۔ جنگ کے اس حصے میں موت کے مسافر ابو نواس اور حوازن کی سرپرستی میں تلوار کے ایسے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے جسے یقیناً موت کا کھیل ہی کہا جا سکتا تھا۔ عامر نے پہاڑی سلسلے کے اندر ہی اندر ایک مختصر ترین چکر کاٹا اور جس طرف سے تاتاری آئے تھے اس جانب وہ ان کی پشت پر نمودار ہوا۔ پھر اس نے جب مخصوص انداز میں اپنی تلوار فضا میں لہرائی تو موت کے مسافروں نے اللہ اکبر کی جرأت آمیز صدائیں بلند کی، اور ان صداؤں کے جواب میں دشمن لڑتے لڑتے ابو نواس، حوازن اور ان کے ساتھیوں نے بھی تکبیریں بلند کر کے ان صداؤں کا جواب دیا، اور یہ اپنے سالار اعلیٰ کا اشارہ تھا کہ ہم آپ کے حملہ آور ہونے سے آگاہ ہیں۔ عامر کچھ اس طرح حملہ آور ہوا تھا جیسے جہاں لڑائی ہو رہی تھی وہاں کی زمین کا کمر بند پکڑ کر وہ اپنی طرف کھینچ لے گا۔ تانبی کی طرح سخت اس کے ساتھی اپنی خون آشام تلواروں کے ساتھ طوفانوں میں جل کر بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ چاروں طرف آہوں اور خون میں ڈوبی ہوئی گرد کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا اور فضا کی سانس بوجھل ہو گئی۔ عامر نے پشت سے تاتاریوں کے جو کے کھیت کی طرح کاٹنا شروع کیا تو وہ یوں محسوس کر رہے تھے گویا میدان جنگ میں نہیں، کسی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر آ رکے ہوں۔ ترکتانہ اور غارت گری کا یہ بازار اور سورج غروب ہونے تک گرم رہا، اور تاتاری لشکر کا زیادہ حصہ کٹ کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ جب اجالا اپنی بساط لپٹ چکا تو تاتاری لشکر میں ہزیمت اور پسپائی کے واضح آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ تاتاری سالار بائیڈو بھی اپنی اور اپنے لشکر کی حالت دیکھ چکا تھا۔ اندھیرے کی لمحہ بلمحہ دراز ہوتی ہوئی چادر سے اس نے فائدہ اٹھایا
جلتے ہوئے شعلوں کے اس نے اپنے لشکر کو مخصوص اشارے دیے اور بائیں طرف سے اپنے لشکر کو نکال کر لے جانا چاہا، لیکن رنگ برنگی مشعلوں کے یہ اشارے امیر اور اس کے ساتھی بھی سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے فوراً بائیں طرف کا راستہ روک کر ایک بار پھر پورے زوردار انداز سے ان کا قتل عام شروع کر دی۔ پریشان ہو کر بائیڈو بھی پلٹا اور دائیں طرف سے جہاں بدر الدین تھا اپنے لشکر کو لے کر بھاگ نکلا۔ تاتاریوں کی حالت اس وقت میدان جنگ سے بھاگنے والے ان بدحواس ہاتھیوں جیسی تھی جو اپنے ہی سپاہیوں کو رونتے ہوئے جا رہے تھے۔ اسی لمحہ امیر نے جلتی ہوئی سرخ مشعلوں کے اشارے اپنے لشکر کو دیے، جس کے جواب میں وہ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے تاتاریوں کا تعاقب کرنے لگے تھے۔ امیر کے پیچھے پیچھے بدر الدین اپنے لشکر کے ساتھ اس تعاقب میں شامل ہو چکا تھا۔ اب تاتاری آگے آگے تھے اور تعاقب میں لگے ہوئے مسلمان سپاہی ان کا شکار کر رہے تھے۔ قزوین شہر تک یہ تعاقب جاری رہا۔ اب بائیڈو کے ساتھ گنتی کے چند تاتاری رہ گئے تھے۔ شہر کے قریب سے گزرتے ہوئے امیر نے مشعل کا اشارہ دے کر اپنے لشکر کو روک دیا اور پھر بلند آواز سے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے امیر نے کہا، سپاہیوں رک جاؤ، بائیڈو اب بے ضرر ہے، کچھ عرصہ وہ مسلم بستیوں اور شہروں کا رخ نہیں کرے گا اور کئی ماہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے زخم چاٹتا رہے گا۔ امیر نے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور جب ابو نواس اور حوازن کے ساتھ گھوم پھر کر لشکر کا جائزہ لے رہا تھا تو اس نے دیکھا جابر اور رباح لشکر میں نہ تھے۔ امیر کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ بار بار ان زخمیوں کی طرف بھی گیا جن کی مرہم پٹی شیبان اپنے سپاہیوں کے ساتھ کر رہا تھا، لیکن جابر اور رباح ان زخمیوں میں بھی نہ تھے۔ اس کے دل کے تاریک گوشے سے ایک پکار سنائی دی، کیا جابر اور رباح شہید ہو گئے؟ امیر، ابو نواس اور حوازن ان کے تلم کے سپاہیوں کے گروہ میں آئے جہاں انہوں نے جابر اور رباح کی سرکردگی میں جنگ کی تھی۔ امیر نے بلند آواز سے پکارتے ہوئے ان سے پوچھا، میرے ساتھیوں، کیا تم میں سے کوئی جابر اور رباح کے متعلق جانتا ہے؟ ایک سپاہی فوراً کھڑا ہوتا ہوا بولا، میرے آقا، ہمارے وہ دونوں جرنیل جنگ میں کام آ چکے ہیں۔ امیر کی آواز غم سے کپکپا کر رہ گئی، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے انہیں شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں میرے آقا۔ امیر کی گردن جھک گئی تھی اور وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کی حالت راکھ کے اس ڈھیر کی مانند ہو گئی تھی جس کے نیچے جھلسا دینے والی چنگاریاں پرورش پا رہی ہوں اور جو کسی وقت بھی بھڑک کر جنگل میں لگی آگ کی صورت اختیار کر سکتی تھی۔ امیر نے آہستہ آہستہ سر اوپر اٹھایا اور ابو نواس و حوازن کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بڑے دکھ اور مغموم آواز میں کہا۔ ابو نواس اور حوازن کی حالت بھی امیر جیسی ہی تھی، ان دونوں کی گردنیں بھی جھکی ہوئی تھی اور انہوں نے امیر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بگولوں کے اندر کھڑے ان درختوں کی طرح لگ رہے تھے جن کی شاخیں کاٹ دی گئی ہو اور ان سے ٹکراتی ہوئی تیز ہوائیں آواز پیدا کیے بغیر گزر جاتی ہوں۔ وہ تینوں زخمیوں کے پاس آئے اور کافی دیر تک ان کی تیمارداری کرتے رہے۔ شیبان اب اپنے طبیبوں کے ساتھ زخمیوں کی مرہم پٹی سے فارغ ہو چکا تھا۔ امیر نے شیبان کو مخاطب کر کے کہا، شیبان، میدان جنگ میں پڑے اپنے زخمیوں کے لیے کتنے طبیب چھوڑ کر آئے ہو؟ شیبان امیر کے قریب ہوتے ہوئے بولا، میرے آقا، وہاں میں 50 کے قریب طبیبوں کا ایک دستہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ امیر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ امیر بدر الدین وہاں آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی امیر نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ بدر الدین نزدیک آیا اور امیر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میں آپ کو اس عظیم فتح پر مبارکباد دیتا ہوں۔ امیر زبردستی مسکرا رہا تھا، اس فتح میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ امیر بدر الدین، ابو نواس اور حوازن اپنے سپاہیوں کا جائزہ لینے لگے تھے۔ اتنی دیر تک رسد کے سامان کے دستے بھی پہنچ گئے۔ 6 بڑی تیزی سے خیمے نصب ہوئے اور لشکر کے لیے کھانا تیار ہونے لگا۔
بدرالدین اپنے لشکر میں واپس چلا گیا۔ امیر ابو نواس اور حوازن کے ساتھ پھر زخمیوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی وہاں آیا اور امیر کو مخاطب کیا، یا امیر، آپ کا خیمہ نصب ہو چکا ہے، آ کر کھانا کھائیے۔ امیر نے سلگتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے بھوک نہیں۔ پھر اس نے ابو نواس اور حوازن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو نواس اور حوازن، تم دونوں جا کر کھانا کھا لو اور آرام کرو، میں آج رات لشکر میں جا کر پہرا دوں گا۔ ابو نواس یوں مغموم آواز میں بولا جیسے برسوں کا خاموش جوالا مکھی پھٹ پڑا ہو، میرے آقا، جس لشکر میں آپ جاگ کر پہرا دے رہے ہوں وہاں ابو نواس اور حوازن دونوں کے لیے سونا حرام ہے۔ امیر نے کچھ سوچا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو نواس اور حوازن کو ساتھ لے کر وہ اپنے خیمے میں آیا۔ ان کے ساتھ کھانے کے چند لقمے زبردستی لیے اپنے لشکر کے گرد دور دور تک اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے جاسوس پھیلا دیے۔ سپاہیوں کو اس نے آرام کرنے کو کہا اور خود وہ ابو نواس اور حوازن کے ساتھ اپنے لشکر کے چاروں طرف گھوم کر پہرا دینے لگا تھا۔ دوسرے روز فجر کی نماز کے بعد امیر بدرالدین خیمے میں آیا۔ وہ اپنے خیمے میں چٹائی پر بیٹھا تھا اور امیر کو اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ امیر اس کے قریب کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں جلدی میں ہوں، آپ لشکر کو کوچ کا حکم دیں، اتنی دیر میں ابو نواس اور حوازن کے ساتھ قزوین شہر سے ہو آؤں۔ بدرالدین نے پریشانی سے پوچھا، وہاں کیا کرو گے؟ قزوین کے قاضی شمس الدین سے ملوں گا، جو منگو کے پاس فدائین کے مظالم کے خلاف ایک فریاد لے کر گیا تھا اور جس کے کہنے پر اب ہلاکو خان طوفان کی طرح اسلامی دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بدرالدین نے اپنے دائیں طرف چٹائی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بیٹھو، تم پہلی بار مجھے تنہائی میں ملے ہو، میں تم سے ایک اہم بات کہنے والا ہوں۔ امیر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کہیے۔ بدرالدین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم ایک شجاع اور عملی مزاج جرنیل ہو، سنو، میری ایک جوان اور حسین بیٹی ہے، اگر تم پسند کرو تو میں اسے تم سے بیاہ کر دوں گا، اور یہ میری… امیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر ایسا ممکن ہوتا تو یہ میرے لیے ایک سعادت اور خوش نصیبی ہوتی، لیکن میں ایک حسین اور محبت کرنے والی بیوی کا شوہر اور ایک 2 سالہ بچے کا باپ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی امیر اٹھ کر خیمے سے نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ ابو نواس اور حوازن کے ساتھ قزوین شہر کی طرف جا رہا تھا، جو وہاں سے صرف 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا، اس حالت میں کہ تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار تھے اور خرد کے بھاری نقاب سے انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ تینوں قزوین شہر میں داخل ہوئے۔ امیر نے بازار کے اندر ایک راہگیر سے قاضی شمس الدین کے گھر کا پتہ پوچھا اور راہگیر نے ان کے گھوڑوں کے آگے آگے چلتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ بازار کو چھوڑ کر وہ ایک محلے میں داخل ہوئے اور 3-4 گلیوں میں سے گزرنے کے بعد اس راہگیر نے ایک مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ قاضی شمس الدین کا مکان ہے۔ امیر اپنے گھوڑے سے اترا اور اس مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ابو نواس اور حوازن بھی گھوڑوں سے اتر کر امیر کے پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکے نے جب دروازہ کھولا تو امیر نے اس سے پوچھا، کیا یہ قاضی شمس الدین کا مکان ہے؟ لڑکا دروازے سے باہر نکل کر کھڑا ہوتا ہوا بولا، جی ہاں، یہ ان کا گھر ہے اور میں ان کا لڑکا ہوں۔ کیا وہ اندر ہیں؟ ہاں، وہ گھر پر ہیں۔ تو پھر ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ لڑکے نے دیوان خانے کا دروازہ کھولا۔ امیر ابو نواس اور حوازن کو اس نے وہاں بیٹھا دیا اور خود مکان کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ تینوں اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور باری باری اس سے مصافحہ کرنے کے بعد امیر نے پوچھا، کیا آپ قاضی شمس الدین ہیں؟ وہ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولے، میں ہی قاضی شمس الدین ہوں۔ کیا آپ ہی قزوین کے اکابر کے ساتھ منگو کے پاس فدائین کے خلاف مدد مانگنے گئے تھے؟ ہاں، میں وہاں گیا تھا اور ہلاکو ہماری مدد کو آ رہا ہے، وہ اب تک سمرقند پہنچ چکا ہوگا۔ امیر نے
सरापा इल्तिजा बनकर पूछा, क्या आप बता सकेंगे आप क्यों ये फरियाद लेकर मंगू के पास गए थे? शमसुद्दीन हसरत का इजहार करते हुए बोले, तुम यकीनन कहीं दूर से आ रहे हो। अगर तुम यहीं कहीं बसने वाले होते तो तुम्हें ज़रूर याद होता कि इन दिनों फ़िदाइन हम मुसलमानों पर कैसे कैसे मजालिम ढा रहे हैं। दिन दहाड़े वो जवान लड़कियों को उठा कर ले जाते हैं, जिसे चाहे कत्ल कर देते हैं, और हर वक्त जगह जगह शहर शहर और करिया करिया लूट मार और गारतगिरी का बाज़ार गरम रखते हैं। इन हालात में मंगू के पास जाकर उनकी शिकायत करना क्या मेरे लिए मुनासिब नहीं था?